السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے عقیدہ علم الغیب سے متعلق ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا، جس میں میں نے حتی الامکان اس بات کی کوشش کی تھی کہ عقیدہ علم الغیب کو جو ہے حتی الامکان تک اس اختلاف کو ختم کیا جائے، کسی نہ کسی اس بحث کو، اس مباحثے کو کسی نہ کسی حد تک پہنچایا جائے۔ الٹا ایک ہمارے ہاں بات یہ ہے کہ کسی بھی بات کا سمجھنے سے پہلے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں مزید اپنی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ میں نے کل جو علم غیب سے متعلق باتیں کی تھیں کہ علم غیب جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احباب کرتے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ وہ ذاتی ہو، عطائی ہو، جزئی ہو، کلی ہو، کچھ بھی ہو، اس بات کے قطع نظر میں نے صرف علم غیب سے متعلق عرض کیا تھا۔ میں اس کو مزید وضاحت سے عرض کر دیتا ہوں کہ عقیدہ علم غیب، لفظ علم غیب مرکب اضافی علم اور غیب اکٹھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر بات کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس غیب کی خبریں لے کر آئے، وہی ساری کی ساری غیب ہے۔ جنت اور دوزخ کے احوال، حالات، اطلاعات اور اسی طرح جو ہے احکام و مسائل، اور پورا قرآن مجید، حضرت موسیٰ ہوں یا تمام انبیاء ہوں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا حدیث مبارکہ میں ہے، یہ تمام جو باتیں ہیں یہ غیوبات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کو جانبین سے تسلیم کیا جاتا ہے، ہر مسلک مانتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے علم الغیب کی، علم غیب مرکب اضافی کی، تو کیا وجہ ہے اس میں صرف بریلوی حضرات جو ہیں وہ تنہا ہو جاتے ہیں، بریلوی حضرات ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ بریلوی حضرات کا موقف علیحدہ ہے، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ موقف بنا رکھا ہے کہ آیا ہمارا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، اس کے اندر پھر تعویلات کرتے ہیں، کلی کی، جزئی کی، عطائی کی، ذاتی کی۔ تو عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ لفظ علم غیب مرکب اضافی، آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں علم غیب لفظ ہو اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا غیر اللہ کی طرف ہو؟ قرآن مجید میں ہمیں ایک آیت بھی نہیں ملتی۔ اس کے برعکس علم غیب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف آیات ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف میں سیاق کلام کی بات کر رہا ہوں، عربی عبارت کی بات کر رہا ہوں، ترجمے کی بھی بات نہیں کر رہا میں، نمبر ایک۔ نمبر دو، علم غیب ہو، نسبت ہو، نفی ہو انبیاء سے یا نبی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی ہو، علم غیب کی نفی تو ثابت ہے علم غیب مرکب اضافی کی، لیکن اس بات نہیں ہے، وہ میں جانتا ہوں کہ بریلوی حضرات جو ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی عطائی کا چکر ڈال کر، کبھی ذاتی کا چکر ڈال کر، لیکن بات یہ ہے کہ آخر جو موضوع علم غیب ہے، جو اصل چیز ہے، جو اصل جڑ ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی شاخیں نکلتی ہیں۔ اصل جو تنہ ہے علم غیب کی جو ہے ایک ہے مکمل علم غیب، علم غیب کی تعریف کا کچھ نہ کچھ پایا تو جائے قرآن پاک میں، اشارتاً، کنایتاً، کچھ نہ کچھ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب ثابت ہو، لیکن بالکل بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علم الغیب کا اثبات ہونے کی بجائے علم الغیب کی علم الغیب ہو گیا، یعلم الغیب ہو گیا، عالم الغیب ہو گیا،
اور اسی طرح جو ہے علم غیب سے متعلق علم غیب کا جو مادہ ہے، علم غیب کا جو صیغہ ہے مرکب اضافی مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے ماخوذ ہے، درج ہے قرآن پاک کے اندر. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو بھی اس کے اوپر بنانے کی کوشش کروں گا کہ لفظ علم غیب قرآن پاک میں غالباً 7 بار آیا ہے. اور اس کے علاوہ میری 2 ویڈیو اس کے اوپر مکمل ہیں، لیکن پھر میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خاطر میں عرض کر دوں گا. تو لہٰذا جب یہ علم غیب قرآن پاک میں آیا ہے تو علم غیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تو ہوتی ہے، لیکن علم غیب کی نسبت غیر اللہ کی طرف نہیں ہوتی. الٹا علم غیب لفظ ہے مرکب اضافی ہے، لیکن غیر اللہ سے اور انبیاء سے اس کی نفی تو ہے، اس بات نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز جو واضح طور پر ہمیں قرآن مجید سے مل رہی ہے، عبارت النص سے، سیاق عبارت سے، عبارت کے چلاؤ سے، کلام کے بہاؤ سے جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ صاف اور واضح سمجھ آ رہی ہے، وہ نفی سمجھ آ رہی ہے. باقی رہی بات انباء غیب، اخبار غیب وغیرہ، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں آپ حضرات سے اگلی نشست کے اندر عرض کروں گا. مجھے یہ ایمرجنسی اس لیے بنانی پڑ گئی کہ میں نے اپنی ویڈیو کے خلاف کچھ پوسٹیں دیکھیں جس کے اوپر جو ہے جواب دینے کی کوشش کی گئی. بھئی میں یہ ویڈیو آپ کے جوابات سننے کے لیے نہیں بنا رہا، بلکہ میں اس بات کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ حضرات سمجھیں اس چیز کو، آپ حضرات اس چیز پر توجہ کریں. آخر کم از کم یہ ہے کہ علم الغیب چاہے آپ کوئی بھی اس کے اندر تعویل کرتے ہیں، ذاتی کی، عطائی کی، کلی کی، جزئی، کوئی بھی تعویل کریں، علم الغیب کوئی نہ کوئی موضوع ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے، کوئی نہ کوئی علم ہے جس کی نفی ہو رہی ہے نبی کریم سے اور غیر اللہ سے. انشاءاللہ میں اپنی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، امید ہے میری جو دل کی آواز ہے، میری جو عرض ہے وہ آپ حضرات سمجھ سکیں گے، وہ آپ حضرات سمجھیں گے. تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ حضرات سے جو ہے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.